اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریم رب مہربان جل شانہ کے نام سے شروع، جو بڑی رحمتوں کا، برکتوں کا، کرم کا مالک ہے۔ دعا ہے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کو بہت ساری خوشیوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہماری تمام عبادات، تمام حاجات قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان بال خیر فرمائے۔ ہر قسم کی مصیبت اور تکلیف سے امان عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عافیت امت مسلمہ۔ اللہ کریم ہم سب کو اس موضوع کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو ہر قسم کی مصیبت اور تکلیف سے امان عطا فرمائے۔ ہم سب کے گھروں پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے۔ ہمارے دلوں پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے۔ جو بیان سنیں گے اور سن کر اس پر عمل کریں گے، مالک کریم ان سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے اور ان سب کا ہر مقصد، جائز اور جزانہ مقصد پورا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ عافیت امت مسلمہ، اس کے اندر 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ زوال، دوسرا حصہ کرم، تیسرا حصہ احتیاط، چوتھا حصہ مالک کریم کا اپنا خاص انعام۔ یہ اس کے حصے ہیں۔ ہم آغاز کرتے ہیں پہلے حصے کا، زوال، دنیا کا زوال اور آخرت کا زوال۔ زوال 2 چیزوں پر مشتمل ہے، دنیا کا زوال اور آخرت کا زوال۔ دنیا کا زوال کہ آپ کو ہر بندہ چھوڑ دے، غلط بول دے۔ آخرت کا زوال کہ آپ کے سارے اعمال برے ہو جائیں، آپ کے اوپر ہر بندہ تنقید کرنے والا ہو جائے، ہر بندہ آپ کی ہر چیز پہ سوال اٹھانے والا ہو جائے، آپ کو ہر بندہ احمق، بدکار، جراحکار بولنے والا ہو جائے، تو یہ آپ کا آخرت کا زوال۔ اب جب یہ دونوں زوال دنیا میں لگتے ہیں پھر بھی بندہ نہیں مرتا، پھر وہ بندہ عبرت بن کے رہتا ہے۔ پھر لوگ اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں۔ اگر وہ بندہ غلط راستے پر تھا تو لوگ اس راستے کی طرف نہیں جاتے، پھر اچھا راستہ اپناتے ہیں۔ وہ بندہ خدا عبرت کے لیے قائم رکھتا ہے، اس کو موت نہیں دیتا، کیونکہ اس بندے نے جو کچھ کیا ہوتا ہے اللہ نے دوسرے لوگوں کو اس سے کفارے کے روپ میں کہ یہ لوگ اس قسم کی مصیبت میں نہ پڑیں تو اللہ پاک ان کے اوپر رحم فرمائے۔ اس بنیاد پر مکمل طور پر وہ بندہ دنیا میں موجود رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے، اس کے رہنے کی وجہ سے کئی لوگ برائی سے، بدی سے بچ جاتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو خدا کے قریب کرتے ہیں، اپنے آپ کو توبہ طیب کر لیتے ہیں، پچھلے گناہوں کا کفارہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کی صحبت، ایسے لوگ جیسا نہ بنائے جن کا کوئی نہ بچے، جن کا کوئی سہارا نہ ہو، کوئی امید رکھنے والا نہ ہو، کوئی امید کرانے والا نہ ہو، کوئی خیال رکھنے والا نہ ہو۔ اب زوال کے بعد اگلی سٹیج ہے کرم۔ کرم ایک ایسی چیز کا نام ہے جس کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی خاص رحمت ہے۔ کرم 3 حصوں میں کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ دل پہ کرم، دوسرا حصہ زبان پہ کرم، تیسرا حصہ نگاہ پہ کرم۔
جب عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے نبی کے خاص دیوانے کے اوپر جب اللہ کرم کرتے ہیں تو وہ 3 صورتوں میں ہوتا ہے۔ پہلی صورت دل پہ کرم، دوسری زبان پہ کرم، تیسری نگاہ پہ کرم۔ جب دل پہ کرم ہوگا تو وہ بندہ سخی بن جائے گا، جب زبان پہ کرم ہوگا تو وہ بندے کی آواز میٹھی ہو جائے گی، جب نگاہ پہ کرم ہوگا تو ہر بندہ اس نگاہ کو تکنے کا انتظار کرے گا، ہر بندہ اس نگاہ کو دیکھنے کو ترسے گا۔ کوئی چاہے نگاہ کا اس کے اوپر اثر ہو یا نہ ہو، لیکن لوگ اس چیز کو تسلیم کر لیں گے کہ اس بندے کی نگاہ کام کر سکتی ہے، اگر یہ کرے تو لوگ اس کے ساتھ چپکے رہیں گے بڑے لمبے ٹائم تک کہ یہ بندہ اپنی نگاہ کرے گا، ہماری مشکل، ہمارا دکھ، ہماری تکلیف ٹلے گی۔ ان کو یہ کبھی نہیں ہوگا کہ یہ نگاہ کرے گا کچھ نہیں ہوگا، ان کے دل میں صرف ایک ہی بات رب ڈال دیتے ہیں کہ یہ نگاہ کرے گا تو آپ کی مشکل ٹلے گی۔ اس کی وجہ کہ اللہ نے اس کے اوپر اپنا کرم کر دیا ہوتا ہے، اور یہ کرم اس پر کب ہوتا ہے؟ ایک عاشق مصطفیٰ پر اللہ کا کرم 2 چیزوں کو عبور کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ پہلی چیز اپنی ذاتی خواہشات کا خاتمہ کرنا، دوسری چیز اپنی آخرت کو ٹھیک کرنا۔ جب ایک عاشق مصطفیٰ یہ دونوں سٹیجز عبور کرتا ہے تو پھر کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب یہ 3 چیزیں اس کے اوپر کرم میں آ جاتی ہیں تو وہ انسان اس کائنات کے لیے ایک ہر قسم کی مصائب تکلیفوں سے دور اختیار کروانے کا ایک مرکز بن جاتا ہے کہ اس کے ساتھ بندہ جڑتا ہے تو اس کو بے سکونی ختم ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ بندہ جڑتا ہے تو تنہائی ختم ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ بندہ جڑتا ہے تو بے چینی ختم ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ بندہ جڑتا ہے تو محتاجی ختم ہو جاتی ہے۔ ہر چیز انسان کی خود بخود بدلتی جاتی ہے صرف اس کی سنگت کے ساتھ جڑنے سے، کیونکہ اللہ نے اس کے اوپر اتنا کرم کر دیا ہوتا ہے کہ اب کبھی وہ تنہا نہیں ہوتا، کبھی کمزور نہیں پڑتا، کبھی مانگنے والا نہیں بنتا، ہمیشہ اپنے رب کی تعریفیں، اپنے رب کے فرمان جگہ جگہ پھیلاتا جا رہا ہے، اور لوگ اس کے فرمان کو سن کر جو عاشق ہوں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، جن کے اندر قدر ہوگی، پہچان ہوگی، وہ ضرور لوٹیں گے، اور جن میں نہیں ہوگی وہ نہیں لوٹیں گے۔ جو لوٹ آئیں گے وہ بن جائیں گے، وہ سنور جائیں گے۔ اس کی بنیاد پر اللہ کریم عاشق مصطفیٰ کو 3 تحائف دیتے ہیں۔ پہلا تحفہ، کبھی اس کے ہاتھ خالی نہیں ہوتے، دوسرا تحفہ، کبھی اس کو غم نہیں ہوتا، تیسرا تحفہ، کبھی اس کے آنسو نہیں بہتے۔ یہ ایک اس کے لیے بڑی سٹیج ہے، بہت بڑا کرم ہے، کیونکہ اگر وہ غم میں آ جائے گا تو غم اس کو دل کو مردہ کر جائے گا، اگر وہ آنسو بہانا شروع کر دے گا تو وہ سوچوں میں پڑ جائے گا۔ جب اس کے اوپر یہ مشکلات آئیں گی تو پھر وہ عاشق مصطفیٰ نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ فتنے کے اعمال ہے۔ دنیا کی خاطر رونے والا انسان پاگل شمار کیا جاتا ہے، اور اس پاگل کی دعا رب تو کیا سایہ بھی نہیں سنتا، جو اس کا اپنا عکس ہوتا ہے وہ بھی اس کی آواز نہیں سنتا کہ یہ کیا فرما رہا ہے، کیونکہ رب کہتا ہے کہ رونا ہے تو اپنی آخرت کے لیے رو، اپنے اس دن کے لیے رو جس دن میں تجھے کھڑا کروں گا بغیر کسی چیز کے، تو خود تنہا ہوگا، خالی ہوگا، بالکل ننگے پاؤں ہوگا، ننگے بدن ہوگا، جس دن تو کھڑا کیا جائے گا۔ تو ذرا اس وقت سے ڈر، اس وقت کی توبہ مانگ رب سے۔ یہ دنیا تو گزرتی جا رہی ہے،
چاہے ٹکڑا کھانے کا دیا ہے چاہے نہیں دیا، دن جس نے کھا لیا اس کا بھی گزر گیا، جس نے نہیں کھایا اس کا بھی گزر گیا۔ فرق یہ رہ گیا کہ جس نے نہیں کھایا اس کے حساب میں نہیں آیا، اور جس نے کھا لیا اس کے حساب میں آ گیا۔ تو اللہ کو نہ بھول، اللہ کی سختی کو یاد رکھ، اللہ کے فرمانوں کو سمجھا۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے اوپر عمل پورا نہیں ہوگا تب تک خزانہ رحمت آنا بہت مشکل بات ہے، کیونکہ حق اور سچ ایک ایسی چیز ہے، اگر یہ جھوٹ سے ملے تو جھوٹ ہلاک ہو سکتا ہے، لیکن پہلے جھوٹ اپنا زور لگاتا ہے، کیونکہ اسلام کے قانون کے مطابق سب سے پہلے جھوٹے کو وار کرنے کا حق ملتا ہے، اور جب جھوٹا وار کرتا ہے تو وہ سچ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پھر جب سچ اس پر وار کرتا ہے تو وہ سچ اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، سب سے پہلے جھوٹے کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ جیتے، لیکن سچ کے سامنے جھوٹا جیت نہیں سکتا، اور پھر جب سچ وار کرتا ہے تو پھر جھوٹا خود ہلاک ہو جاتا ہے، پھر وہ قائم نہیں رہتا، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہے، وہ سٹینڈ نہیں ہو سکتا، وہ اپنی اپنائیت، اپنے غرور فخر مغروری تک چلے گا۔ جب کوئی راستہ بدل جائے گا، جب اس کے سامنے کوئی اور چیز اٹک جائے گی تو وہ جھوٹ آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ بہت ہی زیادہ پیچھے چلے جائے گا، بہت ہی زیادہ نیچے آ جائے گا۔ اب اگلی چیز، احتیاطیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کائنات کے لیے عافیت کا ذریعہ بنیں، لوگوں کو برائیوں سے بچائیں، لوگوں کا بھلا سوچیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اپنے گھر کے لوگوں کو بچائیں، اپنے رشتہ داروں کو بچائیں، اپنے دوستوں کو بچائیں، اس روئے زمین کے ہر مسلمان کے لیے بہتر سوچیں، ان کو جہنم کی آگ سے بچائیں، تو ہم نے کون سی احتیاطیں کرنی ہیں کہ ہم اس قابل بن جائیں گے کہ ہم لوگوں کا خیال رکھ سکیں گے، ہم لوگوں کے دکھ درد میں شرکت کر سکیں گے، ہم ان کا سہارا بن سکیں گے، ہم ان کے لیے اللہ سے دعا کر سکیں گے، ہمارا دل دماغ ان کا خیال رکھنے پر ہمیں آمادہ کرے گا۔ تو کون سی احتیاطیں ہم نے کرنی ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں اللہ کے بھی قریب کریں اور مخلوق کائنات کے اوپر دی جانے والی ذمہ داری سے بھی ہمیں سرشار کریں۔ پہلی چیز، ہمیں اپنا ایمان کو جاننا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا ہے، کمزور تو نہیں، زیادہ کم تو نہیں، کس چیز کی کمی ہمارے اندر آ رہی ہے۔ دوسری چیز، ہمیں اپنا انسان ہونے کو پہچاننا ہے کہ ہم انسان ہیں، کیا ہم اپنے ساتھ مخلص ہیں، کیا ہم رب کی دی ہوئی امانتوں کو قدر کے ساتھ رکھتے ہیں، کیا رب کے دیے گئے پیغام کو سمجھتے ہیں۔ تیسری چیز، ہم نے اپنے اندر اپنائیت، حق کی اپنائیت، جھوٹ کی اپنائیت سے بچنا ہے، حق کی اپنائیت اپنے اندر لے کے آنی ہے۔ چوتھی چیز، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ راضی کرنے کے لیے ان کے زیادہ سے زیادہ راستے میں اپنے آپ کو وارنا ہے، اپنے آپ کو قربان کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمارے پاس جو سورس ہے اس کو ان کے راستے میں لانے کی کوشش کرنی ہے اور اس سورس کے اوپر چلنا ہے۔ اگلی چیز، ہم اگر جھوٹ کے خلاف ہوں گے تو یہ ہمارے لیے بھلے کی بات ہوگی، بہتر ہوگا کہ ہم ہر قسم کی برائی، نحوست، نفاست سے بچ سکیں گے۔ اگلی چیز، ہمیں کبھی بھی نا امید اور کمزور نہیں پڑنا۔ اگلی چیز، ہمیں کبھی بھی لاچار اور بے بس نہیں بننا۔ اگلی چیز،
کبھی بھی اپنے رب کی ناشکری نہیں کرنی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو احتیاطوں میں شامل ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں پر عمل پیرا رہے، اگر ہم نے احتیاطیں کی، ان چیزوں کا خیال رکھا، تو ضرور ہم اللہ اور اس کے رسول کی برگزیدہ نیک پرہیزگار لوگوں میں شمار ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت کے سزاوار لوگوں میں شمار ہو جائیں گے، اور مالک کا خاص کرم ہم سب پر قائم ہو جائے گا۔ ہم عافیت امت مسلمہ کے اندر بھرپور ہمارا کردار بڑھ جائے گا، جس کی بنیاد پر ہم بہت زیادہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ یہ تھا آج کا عنوان، اللہ کریم سب کو اس موضوع کو سمجھنے کی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 بار درود پاک پڑھ کے ٹائم سے مالا مال فرمائے، ہماری تمام عبادات، تمام حاجات قبول و منظور فرمائے، ہم سب کا خاتمہ